وقفے سے قبل ہم تفصیل سے جائزہ لے رہے تھے کہ طالبان کی پیش قدمی کس طرح سے قریب پہنچا رہی ہے کہ افغانستان پہ ایک بار پھر طالبان حکومت قائم ہو۔ اب اس میں مہینوں نہیں شاید چند ہفتوں کی بات ہے۔ یہ آپ نے تفصیل سے سنا، اسی پس منظر میں اس سے جڑی ہوئی یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے عالمی سطح کی کہ امریکہ جس تیزی سے اکتوبر 2001 میں افغانستان میں آیا تھا اسی طرح عجلت میں اب افغانستان سے نکل رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں اور افغان سہولت کاروں کو فوری واپسی کے لیے ایگزٹ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پینٹاگن نے 3000 اپنے فوجی افغانستان بھیجنے کی منظوری دی ہے۔ برطانیہ بھی 600 فوجی افغانستان بھیج رہا ہے اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو وہاں سے کسی صورت سے نکالا جائے اور افغانستان سے یہ دونوں اہم ممالک اور مغرب کا انقلاب مکمل ہو جائے۔ صدر بائیڈن جنگوں کے خاتمے کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے، لیکن افغان انقلاب کا ڈیڈ لائن کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے گلے میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ آج نیو یارک ٹائمز میں افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی صدر بائیڈن کے لیے سیاسی خطرے کے عنوان سے خصوصی رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ دراصل افغانستان میں سیاسی استحکام کے بغیر انقلاب پوری دنیا میں اور خود امریکہ اور برطانیہ میں امریکی اور برطانوی حکومتوں کو لعن طعن کا سامنا ہے۔ کڑی تنقید میں خود امریکہ اور برطانیہ کی بااثر لیڈرشپ پیش ہے۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے مغرب کے ان دونوں کلیدی ممالک کے لیے۔ آج برطانیہ کے سیکرٹری دفاع بین ویلس نے اسکائی نیوز سے گفتگو میں کہا کہ طالبان سے دوحہ ڈیل میں ایک گھٹیا معاہدہ اور اتحادیوں کی غلطی تھی۔ امریکی سابق مشیر قومی سلامتی میک ماسٹر نے کل بی بی سی کو انٹرویو میں کہا امریکہ نے طالبان کے سامنے سرنڈر کیا اور طالبان کو طاقتور بنانے کے لیے دنیا کے 5000 بھیانک افراد کی رہائی دلوائی۔ دلچسپ صورتحال ہے کہ اشرف غنی ٹولہ جو اس وقت کابل میں محصور ہے اپنی تباہی اور اپنے سرنڈر کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالتا ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ اور مغرب جو ہے اس کی ذمہ دار جو اس وقت افغان کی صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، امریکی حکومت اور برطانوی حکومت کی لیڈرشپ پہ ڈالتے ہیں۔ خود اس ملک کے اپنے بااثر اوپینین میکر یہ کہہ رہے ہیں۔ 3 روز قبل وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے فیصلے پر بالکل بھی افسوس نہیں، جبکہ وزیر اعظم بورس جانسن بھی عراق جنگ کی طرز پر برطانیہ میں انکوائری کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن کل برطانیہ کے سابق چیف آف ڈیفنس سٹاف ڈیوڈ رچرڈ نے تسلیم کیا کہ افغانستان کے حوالے سے مایوس کن حکمت عملی اختیار کی گئی، ناکامی کے اعتراف پر ہم شرمندہ ہیں۔ امریکی سابق نائب سیکرٹری دفاع ڈیوڈ سڈنی کا بھی یہ کبھی کہنا ہے کہ وہ 3000 فوجیوں کو دوبارہ بھیجنا بڑی ناکامی ہے۔ صدر بائیڈن کی اور ان کی انتظامیہ کے لیے یہ ایک انسانی المیہ ہے۔ دلچسپ بات ہے کئی سال سے امریکی رائے عامہ کے اکثریتی پولز افغانستان سے انخلا کی حمایت میں تھے، لیکن طالبان کی پیش قدمی نے عوامی رائے بالکل متاثر کر دی ہے۔ اس وقت ریپبلکن ڈیموکریٹس ہی نہیں بلکہ سابق امریکی سفیر بھی ٹرمپ اور بائیڈن پر تنقید کر رہے ہیں۔ جنگ افغان چھیڑنے والے سابق امریکی صدر انخلا کو ایک بڑی غلطی تصور کرتے ہیں، جبکہ افغانستان میں سابق امریکی سفیر ریان کراکر نے آج CNN کے انٹرویو میں کہا کہ افغان حکومت کے بغیر طالبان کی شرائط ماننا مایوس کن فیصلہ تھا، جبکہ ایک دم اچانک نکل جانے سے مزید مایوسی پھیلے گی۔ کیونکہ کیفیت بالکل یہ ہو رہی ہے امریکہ 3000 فوجی کابل بھیج رہا ہے کہ کسی صورت سے وہاں پہ موجود تمام امریکیوں کا پرامن انخلا ہو سکے۔ اس سلسلے میں طالبان سے بھی امریکہ نے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ اس کے اس انقلاب کے موقع پر کسی قسم کا حملہ یا کوئی اس قسم کی جنگی کارروائی سے امریکی سفارت خانے کو اور اس انقلا کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ بہت اہم سیاسی ڈیولپمنٹ، تاریخی ڈیولپمنٹ اور جو کچھ اس وقت کابل میں ہو رہا ہے اور امریکی فیصلہ اس کے نتیجے میں جو کیفیت جنم لے چکی ہے افغانستان میں، جہاں پہ طالبان کابل کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کابل پہ اور افغانستان پہ طالبان حکومت اب مہینوں دور نہیں چند ہفتوں کی بات ہے۔ اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کا تاریخی پس منظر اور موجودہ کیفیت پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ محترم ڈاکٹر افتخار ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ہیں ہسٹری اور انٹرنیشنل ریلیشنز، باتھ سپا یونیورسٹی UK سے ہمارے ساتھ بات سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت ہی ایک دلچسپ صورتحال ہے اور بہت ہی تاریخی اس وقت کیفیت ہے کابل میں، جہاں پہ اب امریکہ اپنے انخلا کے لیے آخری اس کی جدوجہد ہے، فوجی بھیج رہا ہے کہ سائیگون والے مناظر دیکھنے میں نہ آئیں، اور ایک جانب یہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب بائیڈن انتظامیہ کا یہ ایبرپٹ وڈرال یا ابینڈنمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے افغانستان کی، اس پر کڑی تنقید ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے۔
یہ بہت ہی ایک اس کی مماثلت اگر ویتنام سے جوڑی جا رہی ہے تو کیا یہ درست ہے؟ کافی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فیملیز سے سولجرز جو ہیں انہوں نے سرو کیا ہے یا وہاں ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں، تو وہ لوگ بہت ہرٹ ہیں. وہ یہی سوال پوچھ رہے ہیں امریکہ میں بھی، یورپ میں اور برطانیہ میں، کہ یہ ساری جو ہیومن لاسز ہوئی ہیں لائف کے، اور پھر اتنا فائنینشلی اتنی کاسٹ ہوئی ہے، ٹریلینز میں ہوئی ہے ڈالرز میں، اور تقریباً سارے یورپین ممالک جو نیٹو میں شامل ہیں ان سب کو اس کا مطلب خمیازہ اٹھانا پڑا ہے. تو لوگ جو ہے پبلک اپینین کافی کریٹیکل ہے. کچھ حد تک حکومتیں یہ سمجھتی ہیں لندن میں، واشنگٹن میں اور برسلز میں کہ یہاں ایک پبلک فٹیگ کا عالم تھا. 20 سال سے چونکہ یہ کرائسس چل رہا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ افغانستان سے موو کریں، افغانستان کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے اور افغانستان سے نکلیں. تو حکومتیں یہ اس چیز پہ بینک کر رہی ہیں کہ یہ جو فٹیگ کا ہے عالم یعنی پبلک اپینین میں، وہ ان کو ہیلپ کرے گا. تو زیادہ تر کرٹیسزم ان فیملی سے آ رہا ہے، سولجرز کی فیملی سے. دوسرا آ رہا ہے ان لوگوں کا جو اسٹریٹجسٹس ہیں یا جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جب یہ امریکہ کا فیصلہ ہو رہا تھا، خواتین جب یہ امریکہ کا انخلاء کے فیصلے کا ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب، جب امریکہ کر رہا تھا تو برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی جو اس وقت سرونگ ڈیفینس اور سیکیورٹی کمیونٹی ہے، جو ملٹری کمیونٹی ہے، انٹیلیجنس کمیونٹی ہے، وہ برطانیہ میں بھی سرونگ بھی اور ریٹائرڈ بھی، وہ اس کی بھرپور مخالفت کر رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا ایبرپٹ آپ انخلاء نہ کریں. اور میڈیا بھی کر رہا تھا، لیکن یہ ایک بہت ہی ڈیویسو، بہت ہی ایک ایسا فیصلہ تھا جس میں تقسیم تھی خود حکومت کے اندر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل اتھارٹیز یہاں سٹرونگ ہیں، اور جو ملٹری اور سیکیورٹی کی اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں جیسے امریکہ میں پینٹاگان ہے، وہ سیولین اتھارٹی کو، پولیٹیکل اتھارٹی کو ان کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ گرمبلنگ ریٹائرڈ جنرل کر رہے ہیں، کچھ حد تک سروس میں جو لوگ ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ افغانستان کے لوگ حل کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے نیبرز جو ہیں وہ ارجنسی کو فیل کر کے اس میں افغانستان کی ہیلپ کریں. تو میرے خیال میں مغرب میں کافی حد تک ڈسلوژنمنٹ ہے، ڈسپیئر ہے، کرٹیسزم ہے. حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ طوفان جو ہے یہ گزر جائے گا اور ہمیں مزید افغانستان میں گویا حکومتیں یہ سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایک چائنا کا انفلوئنس پڑے گا اور رشیا کا انفلوئنس پڑے گا، لیکن وہ اپنے لوگوں کی جان بچانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گویا حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بہرحال یہ ایک بلیڈنگ وونڈ ہے، اسے اب ہمیں بند کرنا ہے. گو کہ تاریخ اس پوری مہم جوئی کو، 20 سالہ مغربی افواج کی اس مہم جوئی کو ایک عظیم شکست کے طور پہ مانے گی، کیونکہ یہ طالبان نے پہلے روس کو شکست دی اور اب پورے مغرب کو شکست دی، نیٹو کو شکست دی، امریکہ کو شکست دی. تاریخ اس میں جو ہے وہ بہت اس چیز کو معاف نہیں کرے گی، اس شکست کو جو یہ مغربی افواج کی بڑی شکست ہوئی ہے. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہیومن لاسز صرف مغرب میں نہیں ہوئے ہیں، افغانستان میں ہوئی ہیں، پاکستان میں ہوئی ہیں، سینٹرل ایشیا میں کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ انسرٹن فیل کرتے ہیں. میں کئی دفعہ سینٹرل ایشیا کا وزٹ کر چکا ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ جو پبلک اپینین ہے وہ میرے خیال میں کووڈ کی وجہ سے اور پھر بریگزٹ کی وجہ سے یورپ میں کافی حد تک جو ہے نا غیر یقینی کی صورتحال ہے. تو حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ وقتی طور پہ کرٹیسزم ہے، یہ گزر جائے گا. امریکہ میں بھی کافی حد تک ایگزاسشن ہے اور کووڈ نے اس کو کافی افیکٹ کیا ہے. تو ایک طرف تو اعتراضات ہو رہے ہیں، آبجیکشن ہو رہا ہے کہ یہ کٹ اینڈ رن کی جو پالیسی ہے دوبارہ ویتنام بنا ہے، لیکن دوسری طرف میرے خیال میں لوگوں میں اور اداروں میں اور پبلک اپینین کے جو گروپس ہیں ان میں ایگزاسشن کا، فٹیگ کا ایلیمنٹس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے بارے میں یہاں امیجز اچھے نہیں ہیں. مغرب میں طالبان کی امیج یہ ہے کہ یہ وائلنٹ ہیں، یہ خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اور یہ افغانستان کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے بیڈ نیوز ہیں. تو ایک طرف تو وہ اپنی گورنمنٹس کو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام افغانستان کا جو آدمی ہے یا جو ان کے نیبرہڈ میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس سے یہ احساس پڑ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ اب جب کابل میں اور افغانستان میں طالبان کی حکومت
قائم ہو جائے گی تو کیا امریکہ تمام قوتیں قطر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، امن مذاکرات کر رہے ہیں، ان کو تسلیم تو کر چکے ہیں، اور جب حکومت بن جائے گی تو پھر کیا اس میں تسلیم کرنے میں کتنا فاصلہ رہ جائے گا؟ میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ کافی حد تک اپنی تاریخ سے، پچھلے 20 سالوں کی تاریخ سے کافی سبق سیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ زیادہ رسپانسبل ہوں۔ اس دفعہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ ہو سکتا ہے پچھلی حکومت سے بہتر ہو، اور کسی ایکسٹریم گروپ کو وہ شیلٹر نہ کریں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا میرے خیال میں ترکی کا آپ رول بھی تھوڑا سا ڈسکس کیجئے کہ ترکی نے بھی کچھ آفرز کی ہیں کہ وہ ان دا مین ٹائم افغانستان میں خاص طور پہ جو کابل ایئرپورٹ ہے اس پہ پروٹیکشن کی کوئی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اور تیسرا میرے خیال میں امریکہ یہ چاہے گا کہ جو سینٹرل ایشیا ہے، رشیا ہے، وہ بھی اس میں کوئی رول ادا کریں، لیکن مغرب میں افغانستان کے حوالے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ ایک سینس آف لاس ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک ہمارے ساتھ انگلینڈ سے موجود تھے۔